دبئی میں میرا کام لگا ہوا ہے، ڈیرہ بگٹی میں، سبی میں، آرٹ کے حوالے پنجاب سے میں وہ اپریسیشن یا وہ پذیرائی یہاں پہ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ مجھے کبھی گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ کے کسی ادارے نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ میرا نام اسحاق لہڑی ہے، میں ایک مجسمہ ساز ہوں۔ میں نے یہ کام کوئی 20 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا اور میرا تعلق مستونگ سے ہے۔ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ میں پراپر طریقے سے کام کرتا، کچھ مشکلات تھی، کچھ مالی مشکلات تھے، تو پھر کافی عرصہ ایسے ہوا کہ میں کام نہیں کر پایا۔ اب کوئی تقریباً 3-4 سالوں سے میں مسلسل کام کر رہا ہوں اور کافی پروجیکٹس کیے ہیں۔ اس کام کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آرٹ کے حوالے سے وہ اپریسیشن یا وہ پذیرائی یہاں پہ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے، اور اس کا گلہ سارے آرٹسٹ کرتے ہیں، جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، کیونکہ پاکستان میں آرٹ کو ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ آرٹ کو اس طرح سے پسند نہیں کرتے۔ لیکن ان حالات کے باوجود ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اچھا کام کریں اور لوگوں کے لیے تفریح کا سامان پیدا کریں۔ کچھ عرصہ پہلے عیدی صاحب کا ایک اسکلپچر لگایا تھا سیکریٹریٹ چوک پہ، تو اس کو بناتے ہوئے مجھے 3 مہینے لگے تھے اور اس میں کافی مشکلات مجھے پیش آئیں مالی حوالے سے، لیکن ہم نے اپنا ٹاسک بہتر طریقے سے مکمل کیا۔ بچپن میں جب مجھے یہ شوق تھا ایک آرٹسٹ بننے کا، تو گھر سے ہی یہ ہوتا تھا کہ آس پڑوس کے لوگ جو دیکھتے تھے، یا میرے اپنے کلاس فیلوز یا دوسرے عزیز رشتہ دار، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، تم نے کیا اس سے کمانا ہے، تمہاری زندگی کیسے ہوگی۔ تو میں ان سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا، کیونکہ جب آپ کے اندر ایک جنون ہو، ایک شوق ہو، ایک جستجو ہو، تو پھر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، آپ اپنی منزل کی سمجھتے۔ میٹرک کے بعد میرے پاس اتنے بھی مطلب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں کالج میں نہیں پڑھ سکتا تھا، تو میں نے پرائیویٹ ایف اے کیا، اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں پہ بھی حالات ایسے تھے کہ بمشکل گزارا ہوتا تھا، پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے جو ہماری اسائنمنٹس ہوتی تھی وہ میں کرتا تھا، اور پھر وہ سلسلہ چلتے چلتے پھر میں نے تھیسس کیا جو فائنل ایئر کا ہمارا ہوتا ہے، اس میں بھی مجھے بہت ساری مشکلات پیش آئی، یہاں تک کہ میرے پاس میٹیریل کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، کسی نہ کسی طرح سے وہ بھی ہو گیا، کہیں سے ارینج کیے کچھ، اور اس کے بعد اچھے نمبروں سے فائن آرٹس کر کے پھر اس کے بعد میری جاب ہو گئی کچھ عرصے بعد۔ لیکن جاب کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہو، گھر کے مسئلے مسائل اور معاشی طور پہ جب آپ کمزور ہوں، تو پھر آپ جو آپ کا شوق ہوتا ہے یا جیسے آرٹ جیسے کسی مہنگے شوق کو پالنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت اس طرح کے حالات بھی نہیں تھے کہ میں اگر کوئی کام کرتا تو وہ کام فوری طور پہ بک جاتا، تو کافی سالوں تک مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں کام کر سکوں۔ پھر یہ ہوا کہ مجھے تھوڑی سی ہمت پیدا ہوئی، میں نے کہا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو جس کے لیے میں نے اتنی باتیں سہی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے لوگوں کی مخالفت مول لی ہے، تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوا، تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنا کام دوبارہ شروع کروں۔ پھر میں نے اپنا کام دوبارہ شروع کیا اور چھوٹے موٹے پروجیکٹس مجھے ملنے شروع ہو گئے، اور اب تقریباً کوئی 4-5 سال ہو گئے میں مسلسل کام کر رہا ہوں۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی پذیرائی ملی ہے، تو سچ بات یہ ہے کہ مجھے کبھی گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ کے کسی ادارے نے اپریشیٹ نہیں کیا، نہ میرے کام کے حوالے سے۔ ابھی جیسے ہم نے ریسنٹلی اتنا بڑا اسکلپچر گورنمنٹ کو ڈونیٹ کیا، تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے شکریہ کا ایک لفظ بھی نہیں ادا کیا گیا کہ جی اگر
ہم نے شہر میں ایک جگہ، ایک خاص جگہ کو ہم نے خوبصورت بنایا، ایک اچھا اسکلپچر ان کو دیا، تو ان کی طرف سے شکریہ کا ایک لفظ بھی مجھے سننے کو نہیں ملا۔ کچھ آ جائے کہ آپ ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، اور میں جو کام کر رہا ہوں میں کسی ایوارڈ یا کسی ریوارڈ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے تسکین کے لیے کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ہاں، میرا سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، جو میرا کام دیکھتے ہیں، وہ میرے کام کو پسند کرتے ہیں، وہ میرے کام سے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ لوگوں کی محبت ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی ایوارڈ نہ مجھے چاہیے، نہ میں نے کبھی اس کے لیے سوچا ہے۔